اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرط متعین فرمائی ہے، جو قید لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ جانے والا جانے والی ایمان کے ساتھ جا رہا ہو۔ آپ آواز بلند کیا جائے، جو مقرر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو غور و خوض کے ساتھ سماعت بھی کیجیے اور پھر یاد بھی رکھا کریں۔ بس صرف اس حد تک نہیں کہ چند لذات کے کوئی شعر و شاعری سن لی اور پھر بندے کے ذہن میں وہ باتیں نہ رہیں۔ بندہ تو وہ ہے کہ ہر چیز سے وہ عبرت حاصل کرے، عبرت پکڑ لے۔ تو اللہ کا فرمان ذی شان ہے کہ عمل صالح کرنے والا اور ایمان کے ساتھ جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک پاکیزہ، منزہ، صاف ستھری زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اس ساری زندگی کا جو عمل ہے وہ اس جہان میں کر کے جانا ہے، اس جہان میں سے اس کا توشہ لے کے جانا ہے، اس اخروی زندگی کا بینک بیلنس بنا کے جانا ہے، اس اخروی زندگی کا سرمایہ لے کے جانا ہے۔ اگر کوئی دیار غیر میں کسی غیر ملک میں، باہر کے ملک میں کوئی 50 سال رہ کے آتا ہے، جب گھر میں آتا تو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر آپ بتائیے کہ اس کو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بیوقوف انسان ہے، یہ کوئی عقل مند اور ذی شعور انسان نہیں ہے۔ اس نے ساری عمر اپنے بال و عیال کو چھوڑ کے دیار غیر میں رہا ہے، لیکن اس نے اپنا سرمایہ بھی نہیں بنایا۔ اس نے اپنا سرمایہ نہیں بنایا، اور جب ہم اس جہان سے جا رہے ہوں، قبر جو ہے اس کے اندر جا رہے ہوں، اور ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، ہمارا توشہ آخرت کوئی نہ ہو، ہمارا زندگی کا کوئی عمل